بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں وقتی طور پر ایک بات پہ ناراض ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد کہتی چلو کوئی نہیں کر لو. تو جب ماں اور بچے کے درمیان کھچاؤ ہو تو اس صورت میں بچے کے لیے حکم ہے کہ وہ سرنڈر کرے. عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بد دعا تو کسی کی بھی بد دعا ہے، لیکن خاص طور پر ماں باپ کی بد دعا سے اور پھر ماں کی بد دعا سے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے خلاف جا کر کام کریں. یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو والدین کہتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا، یا ہمارا موڈ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اور ایسی وجہ بنا لیتے ہیں ہم، اور اس صورت میں والدین کو ناراض کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب تک ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دیں گے ان کا حق ادا نہیں ہوگا. والدین اگر گناہ کرنے کا حکم دے، جس میں بہت بڑا گناہ قطع رحمی ہے، رشتوں کو کاٹنے کا، یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا، یا بچوں کی ماں کو گھر سے نکالنے کا، ایسے حالات میں پھر فلا تطعہما، ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، اچھی طرح، بھلی طرح، ان کے ساتھ بگڑ کے نہیں، اکڑ کے نہیں، ناراضگی کا اظہار کر کے نہیں، اور یہ کہہ کے نہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. یعنی اس موقع پر بھی بدتمیزی کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اور احسن طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی گزشتہ زندگی میں ایسا کر چکا ہے اور والدین حیات بھی نہیں، تو کیا کرے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، نمبر 1. نمبر 2، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے. جن سے وہ محبت کرتے تھے، جو ان کے دوست ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ چیز بھی ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسی قسم کا مسئلہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ماں نہیں مثلاً تو ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو وہ اچھا سلوک جو رشتہ دار کے ساتھ ہوگا، ماں کی بہن یا کسی اور رشتے کے ساتھ، تو وہ بھی اس گناہ کا کفارہ بنے گا. عملی طور پر بھی ازالہ کرنا ہوگا. اس میں شکر گزاری کا حکم ملا ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے. شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ. کیا ہوتی ہے شکر گزاری؟ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ شکر گزاری. تو جہاں بھی نعمت کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے جواب میں شکر گزاری لازم ہوتی ہے. تو شکر گزاری کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرنا، کیونکہ عام طور پر آج کل بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا تو کون سی نئی بات ہے، سارے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یعنی بچے ماں باپ کے احسان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو احسان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعی انہوں نے احسان کیا بھی ہے. نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا. وہ کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم بہت سا علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عمل کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا گیپ ہے ہم میں، کہ جو جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے لیکن وہ ہمارے عمل میں کوئی نہیں. کیسے کریں گے؟ طریقہ جاننا چاہیے نا. اب بعض اوقات ہم کسی کا احسان ماننے کے لیے زبان سے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم منہ سے نہیں نکالنا چاہتے. ہم والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا جانتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، لیکن والدین کے سامنے شکر کے الفاظ بولنا وہ نہیں ہم کر سکتے. کیوں؟ جھجک آتی ہے ہم کو. یعنی ہماری گفتگو میں کس طرح شکریہ ہوگا. مثلا کسی کامیابی کے موقع پر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے. اسی طرح اگر وہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ دے رہے ہیں تو اس موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ اپنے لیے کریں،
آپ ساری زندگی ہمارے لیے کرتے رہیں گے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، کس موقع پہ کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں مواقع کی پہچان نہیں ہوتی، پھر ان مواقع کا استعمال نہیں آتا، ہم مواقع کھو دیتے ہیں نیکی کے، جواباً خود خسارے میں رہتے ہیں۔ اگر ہم جیسے گھر میں داخل ہوئے، جا کر انہیں ڈھونڈ کر کچن میں ہیں، کہیں پر ہیں، بطور خاص اہتمام کے ساتھ سلام کریں، یہ جو ہمارا جسچر ہے، اور منہ سے بول کے جا کے سلام کرنا ہے، یا گھر سے نکلنے لگے ہیں اس وقت جا کر گریٹ کرنا اور دعائیں لے کر نکلنا، یہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں، کمیونیکیشن ہے۔ تو جو کمیونیکیشن ہے آپ کی، یہ بھی شکریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ کہیں جانے لگے بتا کر جائیں، کوئی کام کرنے لگے مشورہ کریں۔ جیسے مائیں کھانا بناتی ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم نقص تو فوراً نکالنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں، ہاں؟ لیکن اگر اچھا کھانا ہے تو زبان سے کچھ نہیں بولیں گے اور کوئی شکریہ کا جملہ نہیں ہوگا، اوروں کو کہہ دیں گے لیکن جن کو کہنا چاہیے ان کو نہیں کہیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگر کچھ بھی لا کر دیتے ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا، وہ لے آئے، ہماری ضرورت تھی انہوں نے پوری کر دی، بس کام ختم۔ تو اس وقت زبان سے اچھے الفاظ کا اظہار کرنا، اگر ہمیں چیز پسند ہے یا نہیں بھی، تو وقتی طور پر فوری ری ایکشن کے ساتھ نہ کرنے کی بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت شکریہ ادا کر دیں، بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اس کا کچھ اور بنا لیں یا اسے کسی اور کام میں لے آئیں، لیکن فوری طور پر ان کا دل نہ توڑیں۔ بعض اوقات ہم ان کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس لے جا کے رکھ دیں گے یا کہیں گے یہ لیں، اس کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی، یہ دیکھ کے مجھے آپ یاد آئی تھی۔ عموماً شادی کے بعد ہم لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا، یہ موقع تھا تو آپ آئے نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا۔ ہم عام طور پر اپنی ماؤں کی یا والدین کی تعریف بعد میں یہ کہیں اور تو کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں کرتے۔ جو زندگی بھر ہمارے لیے تھکا ہے اور ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسے کبھی اپنی زبان سے خوش نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، خوشامد نہیں کرنے کی ضرورت یا ناجائز باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے ایسے احسانات ہیں جن کو اگر آپ سوچیں اور محسوس کریں تو ان کا آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بولنے میں اچھے نہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم ایسے موقع پر جب والدہ لیٹ ہو جائیں کسی معاملے میں تو کیا کرتے ہیں، عموماً صرف شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ آئی نہیں، آپ کیوں نہیں آئیں، آپ اتنی دیر سے آئیں، لیکن یہ ساتھ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے، حالانکہ وہ شکوہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو جملہ ہے بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے، لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ اچھا، زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ کچھ اچھے جملے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے بولا کریں یا لکھا کریں۔ نمبر 2 یہ کہ کچھ منفی باتوں سے پرہیز کریں، جو شکریہ کا لفظ بولنے سے زیادہ اگر آپ اس سے بچ جائیں تو زیادہ فائدہ مند اور کارآمد بات ہوگی، کیونکہ جب ہم شکوے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے، ناشکرا پن۔ یعنی یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ جن دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوگا وہاں شکوے شکایات بھی ہوں گی، لیکن اگر کوئی شخص شکریہ کا تو ایک جملہ نہ بولے اور شکوے کے لیے اس کے پاس بہت لمبی چوڑی زبان ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو احسان کا یا شکریہ کا طریقہ آپ نے اختیار کیا اس پہ بھی سارا پانی پھر جائے گا۔